السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ اور عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الثامن 8ویں سبق کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج ہم مشق الف میں ہیں۔ مشق الف بہت آسان سی ہے، بس خالی جگہوں کو پر کرنا ہے ہمیں۔ یہ بارہا ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پرانے جملے ہمیں یاد ہیں، پرانے جملے ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ بس ہمیں یہاں پر جمع کے بارے میں خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم ذوی العقول کی ہے تو پھر اس کی صفت بھی یا اس کی خبر بھی جمع مؤنث ہی آئے گی، اور اگر وہ جمع مؤنث سالم غیر ذوی العقول کی ہے تو اسے واحد مؤنث کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ذوی العقول کی جمع واؤن والی ہے یعنی جمع مذکر سالم ہے تو اس کی خبر یا اس کی صفت واؤن کے ساتھ آئے گی، اور اگر جمع مکسر ہے تو جمع مکسر میں اگر وہ ذوی العقول کی ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا اس کی صفت میں یا اس کی خبر میں، اور اگر وہ غیر ذوی العقول کی ہے یعنی جمع مکسر تو پھر اس کے لیے واحد مؤنث لائیں گے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ خالی جگہ کو بہت آسانی سے پر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ ہؤلاء بنات، خالی جگہ منتخب کرنا ہے ہمیں صالحۃ اور صالحات میں سے۔ تو بنات یہ جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے اور ذوی العقول کی ہے، اس لیے صالحات ہم منتخب کریں گے اور پورا جملہ بنے گا ہؤلاء بنات صالحات، یہ نیک لڑکیاں ہیں۔ فی المدرسۃ طالبات، آگے خالی جگہ ہے مؤدبون اور مؤدبات، اس میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے خالی جگہ کے لیے۔ تو چونکہ طالبات یہ جمع مؤنث سالم ہے، ذوی العقول کی ہے، اس لیے مؤدبون تو یہ مذکر ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، اور مؤدبات اس کے اندر ساری مطابقت پائی جا رہی ہے طالبات کی، اس لیے ہم اسے منتخب کریں گے اور پورا جملہ بنائیں گے۔ فی المدرسۃ طالبات مؤدبات، مدرسے میں سلیقہ مند طالبات ہیں۔ فی المکتبۃ، پھر خالی جگہ ہے اور خبیرات، تو خبیرات کے لیے پھر ہمیں موصوف متعین کرنا ہے، وہ عاملات اور ممرزات میں سے۔ تو دونوں ہم کر سکتے ہیں، یعنی جملے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یعنی جمع کے اعتبار سے تو عاملات بھی ہو سکتی ہے، ممرزات بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکتبہ ہے وہ لائبریری ہے، اس لیے اس میں کوئی نرس کا کوئی خاص کام نہیں۔ ہاں نرس پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر وہ بتلانا مقصود نہیں ہے، تو زیادہ مطابقت جو وہ عاملات میں ہے، اس لیے ہم عاملات کو رکھیں گے اور پورا جملہ بنائیں گے۔ فی المکتبۃ عاملات خبیرات، لائبریری میں ملازمائیں ہیں۔ فی المستشفی، خالی جگہ بارعات، خالی جگہ میں مکمل کرنا ہے ہمیں مدرسات اور طبیبات کے ذریعے سے۔ تو ہسپتال میں مدرسہ بھی جا سکتی ہیں اور طبیبات تو ہوتی ہی ہیں، اس لیے ہم نے زیادہ قریب کو یعنی طبیب کو رکھا وہاں پر، تو طبیبات بارعات، اسپتال میں باکمال ڈاکٹرنیاں ہیں۔ فی دیوبند مکتبات، آگے خالی جگہ ہے، اس میں ہمیں منتخب کرنا ہے کثیرات اور کثیرتن میں سے۔ تو دیکھیں مکتبات یہ جمع مؤنث سالم ہے، لیکن یہ غیر ذوی العقول کی ہے، اس لیے اسے واحد مؤنث کے درجے میں رکھا جائے گا۔ تو کثیرات ہم نے چھوڑ دیا اور کثیرتن کو منتخب کیا اور پورا جملہ بنایا فی دیوبند مکتبات کثیرہ، دیوبند میں بہت سی لائبریریاں ہیں، بہت سے کتب خانے ہیں۔ ہذہ ساعات، آگے پھر خالی جگہ ہے اور ساعات کے بعد رکھنے کے لیے ہمیں ملا ہے ثمینۃ اور ثمینات، اس میں سے ہم منتخب کریں گے ثمینۃ کو، اس لیے کہ ساعات یہ جمع مؤنث سالم ہے لیکن یہ غیر ذوی العقول کی ہے، اس لیے اس کے مطابق ثمینۃ ہی ہے، ثمینات نہیں ہے۔ تو پورا جملہ بنے گا ہذہ ساعات ثمینہ، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اہن داعیات، خالی جگہ للاسلام، اور خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے مخلصۃ اور مخلصات ہے۔ تو دیکھیے یہ مخلصۃ واحد مؤنث اور مخلصات یہ جمع مؤنث ہے۔ تو داعیات کو ہم نے دیکھا تو داعیات جمع مؤنث سالم ہے اور ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے اس کے مناسب مخلصات نہیں تھا، تو ہم نے پورا جملہ بنایا
اہن داعیات مخلصات للاسلام، کیا یہ اسلام کی مخلص مبلغہ ہیں، کیا یہ اسلام کی مخلص داعیات ہیں؟ هل هذه مقالات، آگے پھر خالی جگہ ہے اور خالی جگہ میں رکھنے کے لیے عربیات اور عربیتن ہے۔ تو مقالات چونکہ جمع مؤنث سالم غیر ذوی العقول کی ہے اس لیے اس کے مناسب عربیتن ہے، اس لیے ہم نے عربیتن کو منتخب کیا اور پورا جملہ اس طریقے سے بنایا، هل هذه مقالات عربیہ، کیا یہ عربی مضامین ہیں؟ فی المدینہ مستشفیات، پھر خالی جگہ ہے اور خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے کبیرات اور کبیرتن، ان میں سے ہم منتخب کریں گے کبیرتن کو، کیونکہ مستشفیات جمع مؤنث سالم غیر ذوی العقول کی ہے، اور پورا جملہ ہم یوں بنائیں گے فی المدینہ مستشفیات کبیرہ، شہر میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں۔ طالبات الجامعات مؤمنات، خالی جگہ مہذبات اور مہذبات، یہ دو ہیں، ان میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے مہذبات کو، اس لیے کہ مؤمنات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور ذوی العقول ہے، تو اس کے مناسب مہذبات ہی ہے۔ اب پورا جملہ ہم یوں لکھیں گے طالبات الجامعات مؤمنات مہذبات، یونیورسٹی کی طالبات مہذب ایمان والیاں ہیں۔ بشرا و سعاد و نبیلت طفلات، پھر خالی جگہ جمیلت اور جمیلات میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے، تو ہم منتخب کریں گے جمیلات کو، اس لیے کہ طفلات جمع مؤنث سالم ذوی العقول کی انسانوں کی، اس لیے اس کے مناسب یعنی اس کی صفت لانا وہ جمیلات ہی مناسب ہوگا۔ تو پورا جملہ اب یوں بنے گا بشرا و سعاد و نبیلت طفلات جمیلات، بشرا سعاد اور نبیلہ خوبصورت بچیاں ہیں۔ حل اولئک خادمات، پھر خالی جگہ نشیطات اور نشیطتن میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے، تو خادماتن یہ ذوی العقول کی جمع مؤنث سالم، اس لیے اس کے مناسب نشیطاتن ہے، تو ہم نے پورا جملہ یوں استعمال کیا حل اولئک خادمات نشیطات، کیا وہ پھرتیلی خادمائیں ہیں۔ لکی صدیقات، خالی جگہ پھر اور خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے وفیاتن اور وفیتن ہیں، تو ہم نے یہاں پر وفیاتن کو منتخب کیا، وجہ ظاہر ہے کہ صدیقات یہ جمع مؤنث سالم ذوی العقول کی ہے، اس لیے اب اس کے لیے وفیات ہی مناسب ہوگا تاکہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہو، اور پورا جملہ یوں بنے گا لکی صدیقات وفیات، تمہارے لیے وفادار سہیلیاں ہیں، وفادار فرینڈز ہیں، یہ لڑکیوں سے کہا جائے گا، لڑکی سے۔ فی البلاد العربیت مطارات، آگے خالی جگہ فریدات اور فریدتن میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے، تو مطارات یہ ہوائی اڈا، یہ غیر ذوی العقول ہے، جمع مؤنث سالم غیر ذوی العقول کی، اس لیے اس کے مناسب فریدتن ہے، فریداتن کو ہم نے اس وجہ سے چھوڑ دیا اور پورا جملہ یوں بنایا فی البلاد العربیت مطارات فریدہ، عرب ملکوں میں بے مثال ہوائی اڈے ہیں، عرب ملکوں میں بے مثال ہوائی اڈے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 8ویں سبق کا دوسرا حصہ، 8ویں سبق کی مشق الف بھی ہم نے مکمل کیا، اور اس خالی جگہ کے پر کرنے کے حوالے سے جو سبق ہے اس کا ترجمہ، اس کی تمرین مکمل شکل میں دستیاب ہے، جامعالعلوم.org پر ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں مشق کرنا آسان ہو۔ تو اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔